اگر آپ تھوڑا سا پیچھے سے بھی جوڑیں اس کو تو جو منسوخ احکامات کی بات تھی، یہاں بات کیا کی گئی؟ اسلم وجہہ للہ، کہ اللہ نے جو احکامات منسوخ کر دیے ان کو کوئی مانتا رہے، اور جو نئے احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کو نہ مانے، تو وہ تو فرما بردار نہ ہوا، وہ تو مسلم نہ ہوا۔ مسلم تو وہ ہے جو کہ لیٹسٹ حکم کو مانے اور محسن بھی ہو، خوبصورتی سے کام کرے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں واحد کی بات آ رہی ہے، ایک شخص کی بات ہے۔ بعض دفعہ گروہ میں رہنے کی وجہ سے انسان انڈیویجولی بھی نیکی پر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرا گروپ کر رہا ہے میں بھی بس وہی کروں گا۔ ہو سکتا ہے گروپ غلط کام کر رہا ہو، تو تم انڈیویجولی اپنے آپ کو دیکھو، انفرادی طور پہ اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم یہ مت دیکھتے رہو چاروں طرف کہ باقی لوگ جو کر رہے ہیں مجھے وہی کرنا ہے۔ جیسے یہودی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو باپ دادا بھی یہودی اور ہمارے تو دوست بھی سب یہودی، تو ہم کو تو یہودی رہنا ہی ہے، ہم کیا کریں، ہم اپنا نظریہ نہیں بدل سکتے۔ تو یہاں کہا کہ نہیں، تم اپنے آپ کو دیکھو، انفرادی طور پہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم مسلمان ہو جاؤ، کوئی اور نہیں ہے تو نہ صحیح، تم محسن ہو جاؤ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ آگے فرمایا آیت 113، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ اب یہ ان کی آپس کی پھوٹ اور آپس کے اختلاف کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ہمیشہ دشمنی رہی اور بغض رہا، اس لیے کہ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ عیسائی تو مرتد ہیں، اپوسٹیٹس ہیں، یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے انسان کو رسول کہنا شروع کر دیا جو اللہ کا رسول نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے یہودی۔ وہ کہتے تھے یہ تو اپوسٹیٹس ہیں، انہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا، اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ شدت کی دشمنی کی انہوں نے عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کو یہودیوں سے بھی دشمنی رہی۔ عیسائیوں کا تو نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے تو اللہ کے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا عیسائی، اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو کروسیفائی کیا گیا تھا، سولی دی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے دونوں ہی باتیں غلط ہیں، لیکن یہ عیسائیوں کا اپنا ایمان ہے ان باتوں کے اوپر۔ تو ان کو شدت کی دشمنی یہودیوں سے رہی، کرسچنز کو ہمیشہ سے۔ بیت المقدس جب تک کرسچنز کے قبضے میں تھا، یہودیوں کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جہاں عیسائی آبادیاں موجود تھیں، کرسچن پاپولیشن جہاں رہتی تھی، تو کرسچنز کے ساتھ ساتھ جیوز کو رہنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ یورپ میں ان کے الگ گیٹوز بنے ہوئے تھے، الگ ان کی آبادی تھی، وہاں ان کو رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آپ کی دشمنی میں دونوں متحد ہو گئے، دونوں ساتھ مل گئے، اسلام کی دشمنی کامن کاز بن گئی ان کا۔ حالانکہ حال کیا ہے جو یہاں فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ بائبل، جس کو بائبل کہا جاتا ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے، یعنی تورات کا حصہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور انجیل بھی اس میں موجود ہے۔ یہودی صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں۔ کتابیں یوں سمجھے سے چیپٹرز ہوتے ہیں نا، 27 بکس ہیں، بک آف جاب اور اس طرح کر کے ان کے ہاں، بک آف نمبرز، ڈیوٹرانومی، ایسی بکس ہیں۔ اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں 39 کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں۔ تو بائبل دراصل یوں سمجھیں کہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ واقعی اپنی کتاب کو تھام لیتے تو آپس میں خون خرابہ نہ کرتے، لیکن کتاب ہی کو چھوڑ دیا، تفرقہ پڑ گیا ان کے اندر۔ کرسچنز میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے، یہ یہودیوں کی سازشوں ہی سے وجود میں آیا۔ اسی کے ذریعے انہوں نے کرسچینٹی میں اپنے انروڈز بنائے، کرسچینٹی میں انہوں نے تفرقہ ڈالا، تو آپس میں
خوب ان کے اندر دشمنی رہی، اور جو آپس میں آج یہ گٹھ جوڑ کر کر بیٹھے ہیں تو کوئی اخلاص یا نیک نیتی کے بنا پر یہ جڑ کر نہیں بیٹھے، یہود اور نصارہ اپنے دین کی خدمت کے لیے آپس میں جڑ کر نہیں بیٹھے، یہ تو اسلام دشمنی کے جذبے نے ان کو متحد کیا ہوا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں یہی بات ہے، اور مسلمان اپنی حماقتوں سے، اپنی کمزوریوں سے ان کو خوب موقع دیتے ہیں کہ مزید یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ اپنی جگہ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی قسم کے دعوے ان لوگوں نے بھی کیے جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ، وہ بھی آ گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے، سب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ قیامت کے دن تو فیصلے ہوں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بینہ فراہم فرما دی، روشن دلیل اللہ نے بھیج دی۔ یہاں پر کسوٹی کرائٹیرین اتار دیا کہ تم ابھی بھی اپنے آپ کو جج کر سکتے ہو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو، اور وہ فرقان کیا ہے؟ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اپنے آپ کو یہاں درست کر لے، صحیح راستے پر آ جائے، الحمدللہ، ورنہ قیامت کے دن تو پھر اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو اب بتائیں کوئی ڈرانے والا انداز ہے کہ تسلی والا انداز ہے؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، کہ ڈرانے والا انداز ہے، یہاں تسلی نہیں دی جا رہی کہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ایسی آیات کو بھی بعض دفعہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، تمہیں ججمنٹل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج جو میں ایک انسان ہوں، میں دنیا میں آئی ہوں، تو مجھ کو تو فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں۔ قیامت کے دن اگر فیصلہ ہوا میرے حق میں ہوا، الحمدللہ۔ میں تو نہیں چاہوں گی کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے، جن کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا دنیا میں یا غلطیاں کر رہے تھے۔ ہم تو نہیں چاہیں گے یہ۔ تو بہت ضروری ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمارے حق میں فیصلہ ہو، آج ہم سوچ سمجھ کے اپنے لیے فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے اپنے لیے راہ تلاش کریں۔ اب بہت سٹل طریقے سے رخ جہاد کی طرف پھیرا جا رہا ہے کہ دنیا کی حد تک بھی حق اور باطل کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے ہی سے لیتا ہے۔ تو اب ذکر کیا جا رہا ہے مسجد حرام کا، مسجد کی طرف رخ پھیرا جا رہا ہے بات کا۔ آیت 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کی نام کی یاد سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کے در پر ہو۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ بات ابھی خالی مسجد کی گئی ہے، مسجد حرام کی نہیں، جنرل انداز میں بات کی گئی، اور بہرحال بات کا رخ جو ہے وہ قریش ہی کی طرف ہے، اشارہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ 360 بت انہوں نے اس میں رکھ دیے تھے۔ تو مسلمانوں کے جہاد کا پہلا ہدف، پہلا ٹارگٹ خانہ کعبہ کو آزاد کرانا، لبریشن آف مکہ، مکہ کو آزاد کرانا۔ عبادت گاہ نام ہے ایک پاک صاف جگہ کا، پیسفل جگہ کا۔ خانہ کعبہ اسی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت ہو، سکون ملے لوگوں کو یہاں آ کر۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پیورٹی برقرار نہ رہ سکی، سینکڑوں بت اس میں لا کے رکھ دیے گئے، اور توحید کے بجائے وہ شرک کا گڑھ بن گیا۔ جیسے کسی نے شعر کہا ہے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، کعبے کو شرک کا گڑھ بنا دیا۔ پھر یہودیوں نے سناگوگز بنائے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائے، لیکن وہاں حال یہ ہو گیا کہ دنیا زمانے کا کاروبار ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ سودی کاروبار بھی سناگوگز میں ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سناگوگ سے لوگوں کو باہر نکال دیا تھا،
اور ان کے الفاظ ہیں کہ دس واز اے ہاؤس آف گاڈ یو ہیو میڈ اٹ اے ڈین آف رابرز، کہ یہ اللہ کا گھر تھا اور تم نے اس کو چوروں کا اڈا بنا دیا، چوروں کا بھٹ بنا دیا اس کو۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید جیسے اختلاف ہوتا چلا گیا، عیسائیوں نے سیناگوگس کو چھوڑ دیا اور اپنے الگ چرچز بنا لیے، اور ان چرچز میں بھی کھلم کھلا شرک ہونے لگ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بت ہر چرچ میں موجود ہوتا ہے۔ پھر مزید دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا عبادت گاہوں کو۔ آج بھی جو چرچز میں آگے کی روز ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں، ان کی پرائس ہوتی ہے، آگے بیٹھنا ہے آپ زیادہ پیسے دیں۔ ہم کچھ بھی کہیں اپنے آپ کو، کتنا برا بھلا بھی کہیں مسلمانوں کو، لیکن الحمدللہ آج ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ میں جو آگے بیٹھے جا کر مسجد حرام میں وہ پیسے دے کر آگے بیٹھ جائے، یہ باتیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، نہ ہمارے یہاں آگے کی روز کوئی مسجدوں کے اندر فکسڈ ہیں۔ پھر ان کے پریسٹس نے چرچز میں کنفیشن کا سلسلہ شروع کر دیا، پیسے لے کر لوگوں کو جنت دی جانے لگ گئی۔ اللہ کا گھر کاروبار کا اور دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا، یہاں تک کہ دعا تک منگوانے کے پیسے ہوتے ہیں، اگر دعا کروانی ہے تو پیسے دو۔ ہندوؤں نے اپنے مندر بنائے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، وہاں کھلم کھلا شرک ہے اور بے حیائی ہے۔ کہنے کو تو سب اللہ کی عبادت کے لیے بنے، لیکن بہت خراب کیا ان کو۔ جب بھی دو مذاہب کے اندر، دو مذہب کے ماننے والوں میں جنگیں ہوئیں، جس کا قبضہ ہوا سب سے پہلے اس نے دوسرے کی عبادت گاہوں کو ہی تباہ کیا اور برباد کیا۔ جب سکھوں کا پنجاب پر قبضہ ہوا تو بادشاہی مسجد کو انہوں نے اسٹیبل بنا دیا، استبل بنا دیا، گھوڑے باندھ دیے لے جا کر اس کے اندر۔ اسلام نے سختی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو منع فرمایا ہے کہ تم جب کسی ملک پر قابض ہو جاؤ تو اس کی عبادت گاہوں کو خراب مت کرنا، چاہے وہ مندر ہوں، چاہے وہ چرچز ہوں، چاہے وہ سناگوگز ہوں۔ جب بیت المقدس فتح کیا مسلمانوں نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے ان کے چرچ میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ ان کے پریسٹس نے آفر کیا تھا کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، اگر آج میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ بنا دیں۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم اپنی ساری تعلیمات بھول گئے۔ بابری مسجد پہ جو اتنا ہنگامہ ہوا، مندر تھا، اس کو بنایا کیوں مسجد؟ کیا اتنی ساری جگہ اور نہیں تھی؟ آخر کیا ضروری ہے کہ جو کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ ہے اسی کو کنورٹ کیا جائے مسجد میں؟ اس کو رہنے دو۔ اسلام نے منع کیا، مت چھیڑو ان چیزوں کو، اور مسجدوں کو، اپنی مسجدوں کو تم آباد کرو۔ لیکن اپنی مسجدوں کو آج ہم مسلمان ویران کر رہے ہیں، فرقے بازیاں ہیں، ایک فرقے والے دوسرے کی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں، نمازیوں کو عین حالت نماز میں جان سے مار ڈالتے ہیں، شوٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب اپنی ہی مسجدوں کی سینکٹیٹی کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہم دوسروں کی عبادت گاہوں کی عزت پھر کہاں سے کریں گے؟ مسجد کی ویرانی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ممبر سے قرآن اور سنت کے بجائے ذاتی انتقام کی باتیں کی جائیں، ممبر کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا جائے، یا ممبر پر بیٹھ کے ایسے بے سروپا قصے سنائے جائیں، سینس لیس قصے، کہانیاں سنائے جائیں کہ لوگ بد دل ہو کر مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی معنی اس کے یہ ہیں کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر بہت سجی ہوئی ہوں گی، ڈیکوریٹڈ ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، حقیقتاً ویران ہوں گی، ان میں حاضر ہونے والے نمازی بھی کم ہوں گے۔ تو خرابی ہا کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ مسجدوں کو گرا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، اور خرابی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہو اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔